الرحمن الرحیم۔ میں خوشخان خٹک آپ سے مخاطب ہوں۔ ویلی لسپور یعنی اپر چترال کے ویلی لسپور گاؤں رمان پھرت اچھول سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میں آپ کو ایک ایسے تاریخی تہذیب و تمدن کے حوالے سے پرانے گھر دکھانے جا رہا ہوں جو ویلی لسپور کی تاریخ میں سب سے پرانا گھر تصور کیا جا رہا ہے۔ آئیے ہم اس گھر کے اندر جاتے ہیں۔ ابھی ہم اس گھر کے اندر جا رہے ہیں۔ جس گھر کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا تھا اسی گھر میں موجود ہوں۔ اس گھر کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے یہ گھر تقریباً 300 سال پرانا گھر ہے۔ اس گھر میں موجود جتنے بھی دستکاریاں ہوئی ہیں اسی زمانے کے لوگوں نے یہ دستکاریاں انہی لوگوں نے کی ہیں۔ اسی زمانے میں انسانی سہولیات کے وہ چیزیں جو آج کل ہمارے دور میں موجود ہیں وہ نہ ہونے کے برابر تھے، لیکن پھر بھی ان میں وہ ٹیلنٹ موجود تھا۔ وہ ان لوگوں نے اپنے دستکاری کے ہنر سے اس طرح کے دستکاری اس زمانے میں کیے تھے جو کہ اس ستون میں موجود ہیں، یا اسی طرح جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں یہ اسی زمانے کے یہ الماری ہیں جو آج بھی ہمارے لیے انتہائی سبق آموز اور دیکھنے کے قابل ہیں، جو کہ بہت سے لوگ دور دور سے آ کر ان الماریوں کی تصویر لے کر ابھی بھی ان الماریوں کی طرح بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ یہ گھر 300 سال پرانا گھر یہاں موجود ہے، جو کہ اس زمانے میں وہ لوگ جو اوزار ساز و سامان نہ ہونے کے باوجود اسی طرح کے دستکاری کے ہنر دکھائے تھے، جو کہ یہ گھر 5 ستونوں پر مشتمل ہے۔ ستونوں کے اوپر شہتر یعنی بیم یا شہتر کہا جاتا ہے، جو کہ اس زمانے کے تاریخی لحاظ سے یا مذہبی لحاظ سے یا ثقافتی لحاظ سے انہوں نے یہ ہمارے لیے سرائے، چترالی زبان میں سرائے کہتے ہیں، انہوں نے اس زمانے میں یہاں بنائے تھے، جو آج بھی ہمارے لیے انتہائی قابل تعریف ہیں۔ یہ 300 سال پرانا گھر آج بھی وہی حالت میں موجود ہے جس طرح وہ جن لوگوں نے 300 سال پرانے یہاں بنائے تھے، اور ان لوگوں کو بھی داد دینا چاہیے جو کہ یہ تاریخی ورثے کو اسی طرح آباد رکھا ہے، جو کہ ہماری تاریخ ویلی لسپور کی تاریخ کے حوالے سے ہمیں اس گھر میں آ کر ہمیں سبق ملتا ہے، جو کہ یہ گھر 300 سال پرانے ہونے کے باوجود بھی آج بھی اپنے اس تاریخی پس منظر کو پیش کر رہا ہے، جو کہ تاریخ کے لحاظ سے اس گھر میں جتنے بھی چیزیں ہونے چاہیے تھے وہ آج بھی ہمارے سامنے موجود ہیں۔ جس طرح اس زمانے کے یہاں سنگ موجود ہیں، اور دستکاری کے یہ چیز جس کا نام ہمیں مقامی زبان میں تو آتا ہے دک کہتے ہیں، لیکن اردو زبان میں اس کے خاص نام ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح میں ٹوکری پانی پینے کے لیے، ٹوکری جو کہیں کام کے لیے لوگ جاتے تھے یہاں پانی بھر کے جاتے تھے۔ اور میں آپ کو ابھی اناج اسٹور کرنے کے جو طریقے تھے اس زمانے کے وہ آپ کو دکھانے جا رہا ہوں، جو کہ اس زمانے میں لکڑی نہ ہونے کے برابر تھے، لیکن ان لکڑیوں کو چرانے کے لیے بھی وہ ساز و سامان موجود نہیں تھے، تو جو اس زمانے کے لوگ تھے وہ اس طرح کے اناج اسٹور کرنے کے لیے یہ طریقے اپنایا کرتے تھے کہ ان لکڑیوں سے وہ اس طرح کے ایک لکڑی کے پتھر کے درمیان سوراخ کر کے 4 پتھروں کو ملا کے اسی طرح اناج اسٹور کرنے کے لیے، یہ مقامی زبان میں اسے کش کہتے ہیں، یہ بنا کر یہاں اناج اسٹور کر رہے تھے۔ یہ اس زمانے کے ہمارے لیے سبق آموز چیز یہاں موجود ہے، جو کہ اس زمانے میں لوگ یہاں اناج اپنے لیے اسٹور کر کے رکھتے تھے، اور یہ اناج خراب بھی نہیں ہوتے تھے۔ اور یہ مقامی زبان میں اسے بھی لوگ کہتے ہیں۔ اس زمانے میں یہاں چائے، نمک، اسی طرح کے
روزمرہ کی چیزیں یہاں خواتین اپنے لیے رکھتے تھے تاکہ وہ نمی سے بچ جائے. اسی لیے دیوار کے درمیان اس چیز کو بنانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں نمی سے بچ جائیں تاکہ ماچس ہو یا نمک ہو یا اسی طرح دوسرے روزمرہ کے جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں وہ یہاں رکھتے تھے تاکہ بآسانی ان چیزوں کو یہاں آ کر جو چائے بناتے تھے یا چینی وغیرہ یہاں رکھ سکتے تھے. یہ چمہ ہے اور یہ سرمدان جو کہ اس کے اندر سرما اور یہ اسے کیا کہتے ہیں تلینی اور یہ سرما پوستک اور اس کو یہاں اسی طرح رہے. اور میں ابھی آپ کو جو روزمرہ کے اشیاء ہیں ان کو اسٹور کرنے کے جو اسٹور ہیں وہاں لے جا رہا ہوں جو آپ اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے کہ اس زمانے کے لوگ روزمرہ کے اشیاء مثلا سبزیاں وغیرہ کو کس طرح اسٹور کرتے تھے. یعنی یہ جو آپ کو دکھا رہا ہوں یہ مقامی زبان میں اسے سوٹینی کہتے ہیں. جو اس زمانے کے لوگ آلو وغیرہ جس طرح کی سبزیاں تھے اس کو اسی طرح زمین کو کھود کر یہاں رکھتے تھے تاکہ وہ چیزیں خراب ہونے سے بچ جائے. اسی طرح اس گھر میں اس اسٹور میں گوشت وغیرہ یہاں رکھ سکتے تھے اور ان چیزوں کو اسٹور کرنے کے لیے ان کے ذہن میں جو طریقہ کار موجود تھے وہ اپنے ذہن کو استعمال کر کے اپنے سبزیاں وغیرہ جو روزمرہ کے جتنے بھی چیزیں تھے وہ اپنے طریقہ کار کے لحاظ سے یہ مثلا اسی زمانے میں فریج وغیرہ جس طرح ہمارے ہاں دستیاب ہیں اس زمانے میں تو موجود نہیں تھے تو وہ لوگ اپنے چیزوں کو سبزیاں وغیرہ کو اسی طرح اسٹور کر کے رکھ سکتے تھے تاکہ وہ خراب ہونے سے موجود جتنے بھی چیزیں موجود تھے ان کو آپ کو دکھا دیا. لیکن اب باہر آ کے اس گھر کے متعلق جو انتہائی تاریخ کے لحاظ سے اہمیت کے حامل ہے اس گھر کو تصور کیا جاتا ہے اس کے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں. اس گھر کے متعلق ایسا بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک زمانے میں اس گھر کے اوپر برفانی تودہ گزر گیا اور مقامی لوگوں نے مسلسل 7 دن کام کرنے کے بعد ان لوگوں کو جو اس گھر میں موجود تھے اور حیوانات سمیت ان لوگوں کو بحفاظت اس گھر سے نکالا. اور یہ گھر انتہائی مضبوط ہونے کے ناطے تاریخی لحاظ سے بھی اہمیت کے حامل ہے. اور ابھی اس گھر کے ایک فرد ہمارے ساتھ موجود ہے اسے جان سکتے ہیں کہ کیا آپ اس گھر میں ابھی موجود ہیں کہ نہیں؟ نہیں سر تقریباً 21-22 سال ہو گئے ہم اس گھر کو چھوڑ کر. اچھا اس گھر میں تقریباً 21-22 سال ہو چکے ہیں اس گھر کو چھوڑ کر. تو اس گھر کے متعلق آپ بتا دیں آخری اس گھر میں کون پیدا ہوئے اور اس کے حوالے سے. آخر تو میں پیدا ہو گیا تقریباً 23 سال میرے ہو گئے 1 سال تو اس گھر میں گزر گئے. باقی ادھر اگر آپ کے کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتے ہیں تو پھر یہاں پر 2 نئے گھر ہیں اس کے بعد ہم ادھر شفٹ ہو گئے. اچھا یہ بتا رہے ہیں کہ اس گھر کو چھوڑ کر تقریباً 22 سال ہو چکے ہیں. اس کے بعد یہ لوگ اس گھر میں موجود نہیں ہیں اور یہ گھر ابھی بھی ہماری تہذیب و تمدن اور تاریخی لحاظ سے اہمیت کے حامل ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. آج کے دور میں ہمارے لیے وقت نکالا آپ کا بہت مہربانی. اس تاریخی ورثے سے ہمیں آگاہ کر دیا تاکہ ہم لوگوں کو دکھا سکیں. شکریہ بڑی مہربانی. اور اس کے ساتھ کیمرہ مین رحمداد کے ساتھ خوشخان خٹک شاندور ٹی وی اپر چترال.